بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا۔ دعا کی حقیقت، دعا کی اہمیت اور دعا کی قبولیت کا مطلب اور دعا کی قبولیت کے اوقات، یعنی کن وقتوں میں دعا مانگنی چاہیے جن میں اس بات کی امید غالب رہتی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، اور دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دعا یہ ایک عربک ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا، پکارنا، کسی کو بلانا۔ لیکن دعا ہم جب بولتے ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنا، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگنا، عافیت مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، تم مجھ کو پکارو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، استجب لکم، اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بلکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عتاب اور اپنا غصہ نازل فرمایا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ عبادت کا لفظ آیا ہے یہاں پر، مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد دعا ہے کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اللہ سے مانگنے سے عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اس سے دعا نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ذلیل بن کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو مخ العبادہ۔ دعا کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے، بڑی عبادت دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کی حقیقت ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا، اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہونا، اور تمام عبادتوں کا مغز، تمام عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتوں کی روح اللہ کی طرف توجہ کرنا ہی ہے۔ اور دعا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ دعا اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کچھ رٹی رٹائی دعائیں اور غفلت کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ایسے ہی مانگتا رہے، بلکہ دعا اصل دل کے اس احساس کا نام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اب پوری طرح سے متوجہ آدمی ہو جائے۔ دعا کی حقیقت ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا، اور جس کے اوپر دعا کا دروازہ کھل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا، صلاح اور فلاح کو حاصل کرنا، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب ہیں۔ مثلا اگر ایک آدمی کمانا چاہتا ہے تو وہ کمانے کے طریقوں کو اختیار کرے گا، پیسہ چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اس کے طریقوں کو اختیار کرے گا، صحت چاہتا ہے، دوا کھائے گا، کامیابی چاہتا ہے، محنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف اسباب سے جوڑا ہے، آپ ان اسباب کو اختیار کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کیجیے، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی، آپ پھر سے تازہ دم ہو جائیں گے۔ آپ نے دن بھر ورک کیا ہے، آپ رات کو سو جائیے، اگلے دن صبح آپ فریش ہو جائیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے۔ تو صلاح اور فلاح حاصل کرنے کے لیے، دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ایسا ذریعہ جو بڑا اہم ذریعہ ہے،
وہ دعا ہے. دعا دین میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دعا کی حقیقت ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے سوالات کرو. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کے پاس جاؤ، ایک دفعہ جاؤ، 2 دفعہ جاؤ، 3 دفعہ جاؤ اور اس سے کچھ سوال کرو، اس سے کچھ مانگو، تو آخر ایک نہ ایک دن وہ ناراض ہو جاتا ہے، جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا تو کام ہی یہی ہے، تمہارا تو ہلا ہی یہی ہے. لیکن ایک واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے، 1000 دفعہ مانگو اس سے خوش ہوتا ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جو مانگنا ہو اسی سے مانگ اکبر، جو مانگنا ہو اسی سے مانگ اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، جہاں انسان کی عزت نہیں جاتی. رہا یہ سوال کہ آدمی کو دعا کب مانگنی چاہیے، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے دعا مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. البتہ دعا آدمی کو ایسے اوقات میں مانگنی چاہیے جو اوقات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے اوقات ہیں. مثلا رات کے آخری پہر میں مانگنا، پریشانی کے وقت مانگنا، شکستہ دلی کے وقت مانگنا، جب آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہو، پریشان ہو، عاجز ہو، بدحال ہو، ہر طرف سے اس کے لیے دروازے بند ہو گئے ہوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا اور دل اس کا ٹوٹ گیا ہو، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بہت جلدی سے تھام لیتی ہے. ایسے وقت مانگنا چاہیے. اسی طرح نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، ذکر اذکار اور وظائف پڑھنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد، ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں اس کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو قرآن کی تلاوت سے آپ فارغ ہوں تو اس وقت بھی آپ وقت کے اکارڈنگ مختصر یا لمبی دعا مانگ سکتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد مانگ سکتے ہیں. تیسری بات، دعا کن الفاظ کے ساتھ مانگنی چاہیے. دعا کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی ہر دعا ہم کو سکھلا دی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا سب سے بہتر طریقہ ہے. ان کو کہتے ہیں معصور الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنا، یعنی جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گویا حاکم نے خود آپ کو درخواست پیش کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے، درخواست کا مضمون بتلا دیا ہے، آپ کس طریقے سے دعا مانگیں، کس طریقے سے درخواست پیش کریں. اس لیے سب سے بہتر دعائیں وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، ان الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ جس زبان میں بھی چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ دعا کی قبولیت بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بہت رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ اہتمام سے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، لیکن ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں وہ چیز مل نہیں رہی ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مالک ہمارے حق میں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک بچہ اپنے باپ سے اصرار کرتا ہے کہ مجھے بائک دلوائیے، مجھے موٹر سائیکل دلوائیے. وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، حد سے زیادہ اصرار کرتا ہے، لیکن اس کے والد اس کے لیے یہ مناسب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ بائک کو صحیح طرح سے چلا سکے. ایک چھوٹا بچہ
بہت ساری چیزوں کا اپنے ماں باپ سے سوال کرتا ہے، روتا ہے، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو ہمارا مالک ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے حق میں اچھی سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے، تم کو علم نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی بسا اوقات ہم جس چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فیوچر میں اچھی نہ ہو، تو ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ دعا کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا، دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اکل حلال، نمبر 2 صدق مقال۔ اکل حلال کا مطلب ہے آدمی کے پیٹ میں حرام کی روزی نہ جائے، حلال کے لقمے جائیں، آدمی کی کمائی حلال ہو، حلال کھاتا ہو، حلال پہنتا ہو، حلال کی کمائی سے جو ہے وہ اپنا لباس پہنتا ہو، حلال کی کمائی کھاتا ہو۔ نمبر 2 سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، فریب نہ دیتا ہو۔ ایک حدیث میں تو صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دعا کے لیے بہت لمبا سفر کرتا ہے اور وہ مشقتیں جھیلتا ہے اور بہت رو رو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا گیا انا یستجاب لہ الدعاء، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال ہو، ہمارے پیٹ میں حلال کے لقمے جاتے ہوں، جب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک بہت بڑا سبب ہماری دعاؤں کے رد ہو جانے کا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی شرط پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کی شرط پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ آدمی کی دعائیں اسی وقت زیادہ قبول ہوتی ہیں جب اس کی کمائی حلال ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے شمار کیا جاؤں، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کچھ اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتے، ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ وہ اپنے حق میں کریں، دوسروں کے حق میں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتے۔ اللہ کے ایسے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک صحابی اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی مستجاب الدعا بن جاؤں، کہ جس کی دعا کبھی رد نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جواب ارشاد فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعا، تم اپنا کھانا پاک کر لو، تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حلال کے لقموں کو دعا کی قبولیت میں اور دعا کے رد ہونے میں حلال اور حرام کی کمائی کا بڑا دخل ہے۔ سچ بولنا، سچ بولنے کا بھی بڑا دخل ہے۔ جس کی زندگی میں سچائی نہیں، صداقت نہیں، جس کے قول و فعل میں صداقت نہیں، اس کی دعائیں بھی جلدی سے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عقل حلال کی اور صدق مقال کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہی آپ کو دے دیا جائے، بلکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ بسا اوقات دعا میں وہی چیز دے دی جاتی ہے جس کو انسان مانگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چیز تو نہیں دی جاتی لیکن دعاؤں کے نتیجے میں
اس سے مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم کو مل نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اس کی زندگی سے بہت سی بلیات کو، مصیبتوں کو اور آفتوں کو دور کر دیتے ہیں، بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کا قبول ہونا ہے۔ مانگا اپنے کچھ ہے اور بلا دور ہو گئی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز نہیں دیتے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بیمار ہیں، صحت مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، برابر بیماری چل رہے ہیں، بہت صحت مانگی اللہ تعالیٰ سے، نہیں ملی، بیماری دور نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی بندے کی دعاؤں کو آخرت کے لیے اسٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ فرما لیتے ہیں، اور ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، آخرت میں ان کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اور بندہ جب مرنے کے بعد آخرت میں دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں لکھ رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دیا ہے، تو بندہ کہے گا کہ یہ چیز تو میں نے کی نہیں، مجھ کو کہاں سے ملی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ تم نے جو دعائیں کی تھی نا، تم کو لگا تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی، ہم نے ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، آج ہم نے ان دعاؤں کے بدلے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم جس چیز کے دور ہونے کی، مصیبت کے دور ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، وہ دور نہیں ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی اور مصیبت کو دور کر رہے ہوں، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے اسٹاک کر رہے ہوں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس رحمان اور رحیم پروردگار نے ہم کو یہ فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اس کی قبولیت کے یہ 3 طریقے ہیں۔ کبھی تو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ چیز نہیں دی جاتی، اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرما لیتے ہیں اور اس کا بدلہ آخرت میں مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی لیے بددلی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ یار قبول تو ہوتی نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا اللہ سے دعا مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس طرح دعا مانگو کہ تم کو قبولیت کا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔